جو ارسلان ہے نا اب شور مچانے کی کوشش کر رہا ہے، سب کو سمجھاتا ہے کہ میں جوزیشہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن والد جو ہے یہ ضد پہ آ چکا ہے اور اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ بھئی جو کچھ بھی ہو جائے آپ کی شادی ہوگی تو زیشہ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ زیشہ جو ہے نا یہ سفیان کے آفس میں جاتی ہے، سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن سفیان ہے یہ ضد پہ قائم الدائم ہے، اسے گھاس تک نہیں ڈالتا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے زیشہ کو۔ ارسلان جو ہوتا ہے نا، جس وقت والد اس کے سامنے بات کرتا ہے کہ اب آپ کی شادی ہوگی تو زیشہ کے ساتھ ہوگی نا، تو ارسلان بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، ماں کو کھلے عام انکار کر دیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں جی آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں، آپ سفیان کے ساتھ بھی بات کریں، اس کو بھی سمجھائیں کہ میں جو وہ زیشہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ بات ماں سنے گی تو یہ پیار سے اس کے ساتھ بات کرے گی، دیکھیں بیٹا جب تم پہلے خود یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے تو اب تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، کیا وجہ ہے۔ تو جو سفیان ہوگا نا، ارسلان ہوگا، یہ اپنی ماں کو بولے گا کہ بس میں نہیں کرنا چاہتا شادی۔ اب ماں تو چاہتی ہے کہ بھئی زیشہ اس گھر میں کبھی بھی نہ آئے، لیکن والد کی ضد اور نا کی وجہ سے نا والد ضد پہ آ چکا ہے اور سفیان بھی ضد پہ آ چکا ہے کہ بھئی زیشہ کی شادی ہوگی تو وہ ارسلان کے ساتھ ہی ہوگی۔ جو ریشا ہوتی ہے نا، ریشا کسی بھی طریقے سے زیشہ کو سمجھاتی ہے اور ان دونوں کی ملاقات کروانے کی کوشش کرتی ہے، تو زیشہ جو ہوتی ہے نا یہ سفیان کے آفس میں پہنچ جاتی ہے۔ جب سفیان کے آفس میں جاتی ہے وہاں پر سفیان اسے دیکھتا ہے تو سفیان کو بڑا غصہ آتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، یہ زیشہ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، زیشہ کو کہتا ہے کہ زیشہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، آخر کار تم چاہتی کیا ہو، میں جب وہ کئی دفعہ آپ سے ناراض ہو کر آیا ہوں، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اب آپ میرے پیچھے یہاں پر آ چکی ہیں، آخر کار آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ باتیں جس وقت سنے گی یہاں پر زیشہ، تو زیشہ کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ زیشہ چاہتی ہے کہ بھئی میرے اور سفیان کے بیچ میں جو دوری ہیں، یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن آگے سے جو سفیان ہوتا ہے اور بھی زیادہ نفرت شو کرتا ہے اور صاف الفاظ میں زیشہ کو انکار کر دیتا ہے، ایسے کہتا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے اب مر چکا ہوں، اس گھر میں، اس دل میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ ماحول بنتا ہے گھر کے اندر، ارسلان بھی ناراض ہوتا ہے، تو ماں جو ہوتی ہے نا یہ ارسلان کے والد کے ساتھ کھول کر بات کرتی ہے، اسے کہتی کہ جب ارسلان زیشہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، کیوں اتنا بڑا وہ ظلم میری بیٹی کے اوپر کر رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں تو صحیح۔ لیکن والد جو ہوگا ارسلان کو صاف الفاظ میں ارسلان کی ماں کو انکار کر دے گا، ایسے بولے گا کہ بھئی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ارسلان کو دیکھ چکا ہوں، ارسلان بہت سدھر چکا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی غلط فہمیاں تھی ختم ہو چکی ہیں اور ارسلان نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، تو ہمارے پاس یہ اچھا چانس ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور حالات کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ارسلان جو ہوتا ہے نا اپنی سابقہ لور کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پر جو وہ سے تو وہ گھاس نہیں ڈالتی، اور ماں جو ہوتی ہے نا ارسلان کو صاف الفاظ میں منع کر دیتی ہے کہ بھئی اب آپ یہاں پر آئے ہیں، دوبارہ یہاں پر آ کر تماشا مت کھڑا کیجیے گا، جہاں پر اب تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں بنتی، اور بہتر یہی ہوگا کہ اب یہاں سے جو وہ چلے دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ جب زیشہ اور سفیان کی ملاقات ہوتی ہے نا، زیشہ کی آنکھوں کے اندر تو آنسو ہوتے ہیں، تو سفیان جو ہوتا ہے زیشہ کے ساتھ بات کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ اب تم میرے لیے جو وہ قابل عزت ہو، کیونکہ اب تم ہمارے گھر میں عزت بن کر آ رہی ہو، تو میرا حق بنے گا کہ میں تمہاری عزت کروں۔ تو زیشہ جب سفیان کی یہ باتیں سنے گی نا تو وہ سب کچھ سمجھ جائے گی اور اٹھ کر یہاں سے جو وہ چلی جائے گی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے سفیان کو جو وہ سمجھانے کی کوشش کرے، اسے راضی کرے۔